بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم مہمان بنے ہیں محترم جناب ڈاکٹر سرفراز احمد اعوان صاحب کے، جو ماشاءاللہ اس ڈی ایچ اے اور اس پورے علاقے کے بے تاج بادشاہ ہیں۔ شکریہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عزت وجاہت سے نوازا ہے۔ آج سے تقریباً 26 سال پہلے ان کی مسجد اللہ اکبر میں اردن کے مشائخ کے ترجمان بن کے اللہ پاک نے آنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اس وقت حضرت کے پیچھے جمعہ پڑا، بہت شکریہ۔ تو اس وقت سے ہم آپ کے محبت کرنے والوں میں سے ہیں اور آپ کی ماشاءاللہ صلاحیتوں خوبیوں کے معترف ہیں۔ اللہ پاک آپ سے بہت بڑا کام لے رہے ہیں اور مزید اللہ پاک سے ہم دل سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک آپ کو خوب دنیا آخرت کی خیر و برکتوں سے نوازے۔ سید عدنان کاکا خیل جی وہ بھی اس جماعت میں ہمارے ساتھ تھے۔ اچھا۔ وہ تو اس وقت چھوٹے بچے تھے، اچھا ترجمان میں تھا، وہ اس وقت چھوٹا بچہ تھا، لیکن اللہ نے اس سے ماشاءاللہ بڑا کام لیا۔ بے شک۔ خاص طور پہ مشرف صاحب کے سامنے جوڑی تقریر یہ معروف ہوئی، معروف ان کے تعارف کا بڑا ذریعہ ہے۔ بڑا ذریعہ وہ بنی۔ اچھا جی، تو اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہماری نکاح آسان تحریک کا جو آپ ماشاءاللہ سنتے رہتے ہیں، پھر ہمارا میگزین دعوت اللہ بھی آپ نے دیکھا؟ جی دیکھا ہے۔ الحمدللہ۔ تو اس سب سے پہلے آپ ہمارے میگزین دعوت اللہ کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ اس میں الحمدللہ ہم یعنی عرصہ دراز سے اللہ کی محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، جنت کا شوق، جہنم کا خوف، قبر آخرت کی فکر، اور بس نہ کوئی سیاسی باتیں، نہ کوئی اختلافی باتیں، اصلاحی باتیں۔ صحیح بات۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم۔ تو اس میں کبھی نہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث کا نام تک ہم نہیں لینا مناسب سمجھتے، بس اللہ کی محبت اور جو، تو اس پر آپ کچھ ارشاد فرمائیں ہمارے میگزین کے بارے میں۔ ماشاءاللہ جو آپ کا میگزین ہے اس کی اہمیت تو اس کے نام سے ہی واضح ہے۔ الحمدللہ۔ جس رسالے کا نام ہی دعوت اللہ ہے، اللہ اکبر۔ وہ تو انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے مشن کی تکمیل کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ الحمدللہ۔ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات داعیان اللہ رہے ہیں، داعیان اللہ، اور امت کے جو علماء ہیں، سلف ہیں ہمارے جتنے، انہوں نے ہمیشہ دعوت اللہ کو پیش نظر رکھا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو آپ تو ایک ایسا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں اس رسالے کے ذریعے سے جو پوری امت کا فریضہ ہے۔ الحمدللہ۔ تم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور خاص طور پر اس میں سے وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ تو امت کا وہ طبقہ کہ جس کو خالصتاً داعی اللہ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اور ان کی اہمیت اور قدر و منزلت بیان فرمائی اور امر کے صیغے کے ساتھ ذکر کیا ان کا، تو آپ تو الحمدللہ اس دعوت اللہ رسالے کے ذریعے سے وہ خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ اور یہ مجھے خوشی ہوئی آپ کی بات سن کر کہ آپ اس میں سیکٹیرینزم کی طرف بات نہیں جانے دیتے۔ سیکٹیرینزم نے اور فرقہ پرستی نے امت کو بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ مثبت انداز ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ دین جو ہے وہ اصل حقیقت کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھا جائے۔ ماشاءاللہ وہ کام بہت اچھا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، الحمدللہ، بالکل بہت اچھا ہے۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اس پر بھی عمل یسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا۔ الحمدللہ اس کی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ یہ ایک مضمون نہیں، جملہ بھی نہیں، ایک لفظ بھی ایسا نہ ہو جو کسی کو چبھے اور تھوڑا سا وہ اس کے بدکنے کا اور دور ہونے کا ذریعہ بنے۔ قریب ایک دفعہ قریب تو آئے، پھر اس کے بعد جو جس کو جو اچھا لگے گا اس کو اختیار کرے گا۔ اچھا یہ جو سوچ ہے نا جی کہ مثبت ہی ہو منفی نہ ہو کوئی بات، یہ سچی بات ہے۔ لا الہ الا اللہ میں تو لا الہ پہلے ہے، الا اللہ بعد میں ہے۔ آپ نے حق بات کہنی ہے لیکن وہ اس انداز سے کہنی ہے کہ لٹھ نہیں مارنی۔ ہاں، خوبصورت بلکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جیسے اپنے والد سے بات کی کہ یا ابتی، یا ابتی، ہر دفعہ یا ابتی کہا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں سے اللہ نے فرمایا کہ فرعون کے پاس جاؤ فقولا لہ قولا لینا، نرم لہجے میں اس سے بات کرنا بھائی۔ جی اگرچہ وہ باغی ہے، سرکش ہے، لیکن تمہارا لہجہ جو ہے وہ نرم ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں ان حضرات کا واقعہ ہمیں کیوں سنا رہے ہیں؟
اس لیے سنا رہے ہیں کہ یہ بات میں بلکہ آپ کو ایک اور عرض کروں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے کوہ طور پر، جی جی جی، اور واپس جب آئے تو آگے دیکھا کہ قوم جو ہے وہ بچھڑے کی پوجا میں مبتلا ہے، تو ہارون علیہ السلام کو ڈانٹا، حالانکہ ان سے بڑے تھے، اور لا تاخذ بلحیتی ولا براسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترکب قولی، کہ فرقہ پرستی کو اتنا برا قرار دیا گیا کہ اللہ کے نبی عارضی وقت کے لیے شرک تو برداشت کر رہے ہیں اپنے سامنے ہوتا ہوا، لیکن یہ کہا کہ مجھے ڈر تھا کہ آپ کہیں آگے یہ نہ کہیں کہ تم نے لوگوں کو ٹکڑیوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ یہ اور مسجد زرار کا جو ضرر اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، تفریقم بین المؤمنین، یہ مسجد اس لیے نقصان دہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے درمیان تفریق کا باعث ہے، تفریق کا باعث۔ تو ماشاءاللہ آپ اتحاد کی اچھا، دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ اچھا، اب چونکہ موبائل کے فتنے کے آنے کے بعد لوگ پرنٹ میڈیا سے اور ہمارے کتابوں سے اس سے ذرا دور ہوتے جا رہے ہیں، اس پر کچھ کوئی درد دل کا اظہار فرمائیں۔ یہ تو بڑا المیہ ہے۔ دیکھیں جی، یہ سکرین کی جو ایڈکشن ہے، یہ تو شراب کے اور دیگر تمام نشوں کی ایڈکشن سے بدترین ایڈکشن ہے۔ اچھا، اتنا خطرناک؟ اس لیے کہ اس نے جو امت کا لائبریریوں میں پڑا ہوا نالج کا سرمایہ ہے اس سے بالکل لا تعلق کر دیا ہے۔ انا للہ و انا یعنی الیہ نئی نسل تو ایک تو المیہ یہ ہے کہ اردو سے ناآشنا ہو رہی ہے، اردو کو بھی آپ رومن انگریزی میں لکھ رہے ہیں۔ جی جی جی، دوسرا یہ کہ اس موبائل نے لوگوں کو الجھا دیا ہے اتنا کہ وہ اپنی ذات کے بھی نہیں رہے اب تو۔ وہ تو اپنی ذات کو بھی بھولے ہوئے ہیں۔ جو قرآن کا لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، یہ انفسہم کی نسیان جو ہے نا وہ صورتحال یہ تو ایک بہت بڑی سزا ہے۔ یعنی مطلب ہے یہ ہر چیز کو اس کے فائدے بھی ہوتے ہیں، نقصان بھی ہوتے ہیں۔ آپ چھری سے کسی کا پیٹ بھی پھاڑ سکتے ہیں اور سیب بھی کاٹ سکتے ہیں۔ جی جی جی، تو موبائل سے نالج حاصل کرنا اچھی بات ہے، گین کرنا، لیکن یہ کہ جس انداز سے ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں، لائبریریوں سے تعلق ختم ہو گیا، کتاب سے قاری کا رشتہ ختم ہو گیا، بلکہ ایون گھر والوں سے ختم ہو گیا۔ 3 بندے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں مولانا، بیٹا، بیوی اور شوہر، اور ایک ہی گھر میں 3 کمروں میں ہیں، ساری دنیا سے ان کا رابطہ ہے، آپس میں کوئی رابطہ نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بہت بڑا المیہ۔ اچھا، تو اس میں ہمارے میگزین پڑھنے والے بعض جو ہمارے قارئین، وہ ہمیں جو ہمارا یعنی ہدیہ سالانہ بھجوانے میں یعنی اہتمام کرتے تھے، اب اس میں بڑی سستی کرتے ہیں، ان کو آپ تھوڑا سا کان کھینچ دیں۔ وہ اسی لیے کہ ان کی دلچسپی ختم ہو گئی ہے۔ اب رسالوں سے، میگزین سے لوگوں کی دلچسپی ختم ہو گئی ہے۔ اخبار والے بیچارے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، لیکن اب بھی الحمدللہ بہت سارے اللہ کے نیک بندے ہیں، خواتین ہیں، بڑے شوق سے ذوق سے پڑھتی ہیں۔ میں عرض کروں کہ میرے ہاں کوئی تقریباً 20-25 رسالے آتے ہیں دینی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بعض رسائل ایسے ہیں کہ جن کو میں پوری طور پر دیکھ بھی نہیں پاتا، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ جاری رہیں، صرف اس لیے جاری رہیں تاکہ جس ادارے نے انہیں شروع کیا ہے اس کے ساتھ ہمارا تعاون تھوڑا بہت تعاون جاری رہے۔ تو دینی رسائل کی سرپرستی، مالی حوالے سے ان کو ہر سال پیسے بھیجنا، اور یہ توقع مت رکھنا کہ مجھے اعزازی طور پر یہ رسالہ جاری کریں گے، یہ مزاج ختم ہونا چاہیے، ختم ہونا چاہیے۔ تو ہمارا بڑے بڑے لوگ جو ہے نا معزز، وہ کہتے ہیں ہمیں اعزازی آنا چاہیے رسالہ۔ کیوں بھائی؟ آخر بھائی برگر کے لیے تم یار چند پیسے سینکڑوں خرچ کر رہے ہو، ایک دن کا پیزا بچوں کو کھلاتے ہو، تمہارا سال کا، مہینے کا، سال کا جو میگزین کا ہے اس کا فنڈ اتنا چندہ اتنا نہیں ہے جتنا کہ ایک دن کا برگر جو ہے، صحیح بات، وہ جو پیزا جو ہے وہ آپ بچوں کو۔ جی جی، تو اس لیے دینی حوالے سے ہمیں کام کرنا چاہیے۔ اللہ پاک آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ اچھا، ہمارے اس میگزین میں نا ایک ہم نے آج سے 14-15 سال پہلے ایک خط شائع کیا ایک خاتون کا۔ اس نے کہا جی میں سید ہوں، میری بیٹیاں سیدہ، اور ان کی جو ہے نا شادی حافظہ ہیں، سیدہ ہیں، ان کی شادیوں کے لیے اچھے رشتوں کی دعا کریں، آپ کا میگزین بہت اچھا ہے اور اس میں بہت اچھے لوگ پڑھتے ہیں، تو آپ ان سے بھی دعا کروا دیں۔ تو میں نے، اور اس نے رسالے کی بھی تعریف کی پہلے، پھر اس نے اپنی بیٹیوں کا ذکر کیا، تو میں نے جو کہ تو خط شائع کر دیا، تو اس کو پڑھ کر نا
بے شمار لوگوں نے دعائیں بھی کیں اور بہت سارے لوگوں نے ہمیں رشتوں کے لیے رابطہ کیا صحیح کہ ہمیں بتائیں جی یہ کون ہے کیسے ہیں. تو ہمارا چونکہ تبلیغی جماعت سے بھی تعلق ہے تو اس میں تبلیغی جماعت کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ آپس میں رشتے ناطے نہ کیے جائیں تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ ہو تو تبلیغ پر نظرہ نہ گرے. صحیح. تو ہم نے اگلے میگزین میں اگلے شمارے میں شائع کیا کہ ہمارا اس قسم کا کوئی شعبہ نہیں ہے، لہذا اس سلسلے میں کوئی رابطہ کرنے کی کوشش نہ کریں. اچھا جیسے پٹھان اعلان کرتے ہیں نا صحیح صحیح کہ جماعت کے بعد بیان ہوگا، کوئی جانے کی کوشش نہ کرے. تو وہ ان کے پشتوں میں محبت بھلا یہ اعلان ہوتا ہے. تو ہم نے بھی اعلان کیا، لیکن پھر بھی لوگوں نے رابطہ کرنے کی کوشش جاری رکھی. اتنے فون کیے ہم فون ہو گئے. پھر ہم نے مشورے سے طے کیا بھئی آپس میں کوئی ایسا شعبہ بنایا جائے کہ جس میں ہم زیادہ انوالو نہ ہوں اور ہماری ذمہ داری بھی نہ ہو، خود ہی لوگ آپس میں میچنگ کریں اور ایسا کوئی سسٹم. تو الحمدللہ اس طرح سسٹم بنایا نکاح آسان تحریک کے نام سے. تو اس میں الحمدللہ رشتوں کی میچنگ ہوئی. پھر ساتھ ساتھ لوگوں کو ترغیب بھی دینے کا موقع ملا کہ بچوں کی شادیاں جلدی کرو، رسم و رواج سے پاک کرو اور ہر عمر کے حصے میں شادی کے ساتھ رہو اور شادی ایک نہیں ایک سے زائد بھی کرو. اللہ نے اسی سلسلے میں افریقہ میں بھی جماعت میں جب جانے کی توفیق دی تو اللہ نے ایک ہی سفر میں ہمیں مختلف ملکوں کا دورہ کروایا. تو اس میں بعض ملکوں میں بہت آسانی سے شادیاں دیکھیں، 2 3 3 4 4، اور بعض ملکوں میں ہم نے دیکھا کہ ایک شادی بھی مشکل ہے. بڑی بڑی عمر کے مرد بھی، خواتین بھی، ہمارے ساتھ خواتین بھی تھیں ہماری. تو جس عورت کو دیکھیں اتنی بڑی عمر کی، کتنے بچوں کی ماں لگ رہی ہے، تو بھی نکل اپنے شوہر کے ساتھ اللہ کے راستے میں. وہ کہتی ہے نحن شباب، ابھی تو ہم کنواری ہیں. اور ہم دیکھتے مردوں کو ہیں جی بڑی عمر کا بندہ کتنے بچوں کا باپ لگ رہا ہے، تو بھی نکل اپنی اہلیہ کے ساتھ مستورات کی جماعت، کہتا ہے نحن شباب، ابھی تو ہم کنوارے ہیں. تو پھر ہمیں اتنا فکر لاحق ہوئی کہ مشورے سے ہم نے طے کیا اپنے بیانوں میں یعنی نکاح کو آسان کرنے کی بھی ترغیب دی جائے. تو الحمدللہ پھر یہ بات چلی وہاں پر. تو اس وقت سے گویا کہ نکاح آسان تحریک چالو ہو گئی. تو اس میں پھر اللہ پاک نے بہت کچھ دکھایا اور اس موضوع پر کافی ملکوں میں دیکھنے کا موقع ملا. تو اس میں 4 باتیں جو ہماری ہیں ان میں سے ایک بات بچوں کی شادیاں جلدی کی جائیں، اس پر آپ کچھ ارشاد فرمائیں. میں آپ سے عرض کروں کہ اگر آپ معاشرے میں بدکاری کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اللہ اکبر، اور ہوم سیکسیلٹی کو ختم کرنا چاہتے ہیں جی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرہ زنا سے پاکیزہ رہے، اللہ اکبر، تو جو ایک سیکچول نیڈ ہے اس کا جو جائز راستہ اسلام نے رکھا ہے، سبحان اللہ، اس کو فوری طور پر اختیار کریں. فوری طور پر. ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے بچہ گھر بنائے گا، تعلیم حاصل کرے گا، مکمل ہوگا تو پھر یہ شادی کرے گا، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں. نکاح کرانا پورے مسلم معاشرے کی ذمہ داری ہے مولانا. اللہ اکبر. انکحوا، پیرنٹس کا نہیں ہے. انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم و امائکم. اچھا، اللہ اکبر. پورا مسلم معاشرہ ذمہ دار ہے اللہ اکبر کہ نکاح کرائے تاکہ معاشرے میں کہیں بھی یہ خرابی جو ہے نا اس کی حوصلہ افزائی نہ ہو رہی ہو، حوصلہ شکنی ہو رہی ہو. جب جائز ذرائع ایک یعنی اسلام جو ہے وہ کرسچینٹی کی طرح یا رہبانیت کی طرح جو جنسی جذبات ہیں ان کو پامال نہیں کرتا، ان کو جائز راستہ، جائز یعنی پراپر وے جو ہے وہ مہیا کرتا ہے، رائٹ وے. اور وہ رائٹ وے کیا ہے؟ نکاح ہے. ہم کہتے ہیں کہ نکاح تب ہوگا جب یہ روزگار شروع کر دیں گے، سیٹ ہو جائے گا. اچھا، اصل عمر جو ہے بچی کی وہ میں سمجھتا ہوں کہ 16 سال سے 22 سال تک میکسیمم، یہ جو نا 25 سال تک بچی کی شادی، اور لڑکے کی شادی 18 سال سے 20-25 سال کے درمیان ضرور ہو جانی چاہیے. ضرور ہو جانی چاہیے. اچھا، اگر وہ 30 سال تک چلے جائیں تو ایک تو رشتوں کی آمد جو ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے. جی جی بالکل. اصل میں پرابلم ہمارا یہ ہے کہ ہم آئیڈیل کی تلاش میں رہتے ہیں. پاکستانی قوم کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ موزوں رشتوں کی تلاش، موزوں رشتوں کی تلاش. اچھا، آئیڈیل کی تلاش میں لڑکی کی عمر 30 سال ہو گئی، لڑکے کی عمر 32 سال ہو گئی، اب رشتے آنے بند ہو گئے. اب ہو کیا رہا ہے کہ کوئی وڈوور آ جائے، کوئی ایسا آ جائے جس نے طلاق دی ہو، یا کوئی جس کی بیوی فوت ہو چکی ہو، کوئی بھی آ جائے، ہم رشتہ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن رشتے نہیں آتے. تو اس لیے جلدی، مناسب
اور اتنا جو ہمارے جو نا آئیڈیل کی تلاش، اس میں ذرا تھوڑی سی نرمی اختیار کر کے شادیاں ہو جانی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کر، اصل میں آپ نے جو فرمایا نا کہ ایک اس سے زیادہ شادیاں، ہمارے پنجاب میں ہندو کلچر کی چھاپ ہے. ہم ہندو کلچر سے بہت بری طرح متاثر ہیں. بری طرح. دریائے سندھ سے پرلی طرف آپ چلے جائیں، وہاں ایسا نہیں ہے. اور جو جنوبی پنجاب ہے یا سندھ میں چلے جائیں، وہاں ایسا نہیں ہے. ہم جو ہیں وہ ہندو کلچر سے بری طرح متاثر ہیں. اور وہی روایات ہمارے ہاں ہیں کہ عورت یہ کہے گی کہ بدکاری کر لے میرا شوہر، اس پر تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن دوسری شادی نہیں کر سکتا. بلکہ خواتین ہمیں ایسا واقعہ ملا ہے، بعض خواتین شوہروں نے بتایا، ان کے والد نے بتایا کہ بیویوں نے خود کہا کہ یہ راستے اختیار کر لو، شادی نہ کرو. لا حول ولا قوت. خود راستے مہیا کیے. یہ افسوسناک بات ہے، یہ افسوسناک بات ہے. اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے.